بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ جو کر رہے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ سورہ ہود کی آیات 110 اور 111 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہفتہ ہے 11 شعبان المعظم 1436 ہجری، 30 مئی سن 2015 ہے، اور آج کے معزز مہمان ملک کی نامور صحافتی شخصیت جناب دلاور چودھری صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بڑھنا چاہیں گے آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج بہت اہم دن ہے۔ صبح خیبر پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کو، اور آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن بھی سارا دن جاری رہے گی۔ خیبر پی کے 8 سال بعد آج بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو کنٹرول روم قائم کرنے سے روک دیا۔ 41,762 نشستوں پر 84,420 امیدوار میدان میں ہیں۔ بیلٹ پیپر اور دیگر سامان پولنگ عملے کے سپرد سخت ترین سیکیورٹی ہے، فوج الرٹ ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے سخت اقدامات جاری کیے ہیں، احکامات جاری کیے ہیں، اقدامات بھی کیے گئے ہیں کہ خواتین کو کسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ کسی علاقے میں ووٹ ڈالنے سے روکا جائے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، اور ان انتخابات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم دلاور چودھری صاحب سے۔ دلاور چودھری صاحب، 8 سال کے بعد خیبر پی کے میں بلدیاتی انتخابات کا ہونا کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا فائدہ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں صوبے کے عوام کو؟ احتشام صاحب، ہم تو شروع سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بلدیاتی جو لوکل باڈی سسٹم ہے وہ اس کا بنیاد ہے، جمہوریت کی اس کی بیس ہے۔ اس کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسا درخت جس کی جڑیں نہ ہوں، جمہوریت ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہ گراس روٹ لیول پہ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو فرسٹریشن ہوگی۔ اگر ساتھ ساتھ ان کے بنیادی مسائل کم از کم اتنے زیادہ مسائل میں اگر ان کے بنیادی مسائل حل ہوتے رہیں تو وہ فرسٹریشن کا وہ عمل نہیں، کسی حد تک وہ ان کا کتھارسس ہوتا رہتا ہے، اور ان کو سسٹم پر اعتماد رہتا ہے، جس کے نتیجے میں سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور اس میں بہتری آتی ہے اور زیادہ کہ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ جو بلدیاتی ادارے جو ہیں یہ لوگوں کو سسٹم کے ساتھ، جمہوری سسٹم کے ساتھ اٹیچ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے منتخب نمائندے ہیں، جو ایم پی ایز ایم این ایز، وہ لوگوں کے لیے کم وقت دیتے ہیں، بہت کم وقت، تو لوگوں میں اور ان میں ایک فاصلہ رہتا ہے، اور انہیں آمریت اور جمہوریت میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ صاحب، ایم این اے اور ایم پی کا کام نہیں ہے کہ وہ نالیاں ٹھیک کروائے، وہ گلی محلوں میں صفائی کروائے، یا پھر وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرے، ان کا کام ہے قانون سازی۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز لینے میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ بہت سارے علاقوں میں نہ ہونے کے برابر رہے، اور عوام کے مسائل جوں کے توں رہے، گلیاں محلے سڑکیں اسی طرح سے ویران رہی ہیں۔ اس پر آپ کا انالیسس چاہوں گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے یہاں کچھ عجیب سا سسٹم ہے کہ ہم کچھ ترقیاتی فنڈ جو علاقوں کی ہوتے ہیں وہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو اور ایون سینیٹرز کو بھی دے دیتے ہیں، جن کے کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی، حلقہ انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ منتخب اسمبلیوں، صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے آگے سینیٹر بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کو تو پھر آپ یوں سمجھیں نا کہ اس کو تو سیاسی رشوت کہا جا سکتا ہے، کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیٹری اور ڈیموکریٹک ڈیوٹی ہے وہ قانون سازی ہے، تو آپ یہ ترقیاتی فنڈز وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو ایم این اے ایم پی ایس سے تو دور رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے وہی والی بات کہ بلدیاتی ادارے، لیکن جواز یہی گھڑا جاتا ہے، پہلے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو روکا جاتا ہے، ان کو ڈی فنکشنل کیا جاتا ہے، پھر ختم کیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے چونکہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں اس لیے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈ دیے جائیں گے۔ تو ان کا جو استعمال ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے
کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ گراس روٹ لیول تک جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو ری انفورس ہونا، ان کا فنکشنل ہونا جو ہے مکمل طور پر وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بلدیاتی نظام کا اگر ہم موازنہ کریں، مشرف صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا، بلدیاتی نظام کا انٹروڈیوس کرایا گیا، دانیال عزیز صاحب نے اس میں ایفرٹس کی، اس وقت سے لے کر آج تک اتنے عرصے کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس دور میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی حکومتوں نے واقعی صحیح ڈیلیور کیا اور جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کے مطابق ریئیکٹ کیا اور ایکٹ بھی کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مشرف دور میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، اس سے پہلے بھی بلدیاتی الیکشن 79 میں بھی ہوئے، پھر اس سے پہلے ایک بی ڈی سسٹم تھا جو ایوب خان صاحب کے دور میں بیسیکلی وہ ایک بنیاد تھا بلدیاتی، اور وہ بی ڈی ممبرز تو اتنے بااختیار تھے، کوئی مشرقی پاکستان اور اس وقت کا اور مغربی پاکستان اب جو موجودہ پاکستان ہے اس میں غالباً 80,000 کے قریب 40,000 بی ڈی ممبرز ہوتے جو پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے۔ اچھا، ان کے اتنے طاقتور، اس وقت پریزیڈنٹ کا ہوتا جی ہاں، پریزیڈنٹ ایوب خان کو بی ڈی ممبرز نے الیکٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سسٹم ختم ہوا، بدقسمتی سے جب جمہوری ادوار آتے رہے ہیں پھر کریڈٹ دیکھیں، کریڈٹ تو آپ دیں گے فوجی جرنیلوں کو جنہوں نے اقتدار میں اور پھر انہوں نے بلدیاتی نظام کو انٹروڈیوس کرایا، لیکن جمہوری ادوار کی ذکر کیا آپ نے، تو جمہوریت کیا اس ایسے میں ڈیلیور کرنے میں ماضی میں ناکام رہی بلدیاتی سطح پر؟ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی آمر آیا ہے تو وہ اس نے اپنے رویے میں زیادہ سے زیادہ جمہوری ہونے کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح بلدیاتی نظام کے ذریعے عوام کو تھوڑا سا کتھارسس فراہم کیا اور بتایا کہ اصل جمہوریت تو یہ ہے، وہ جمہوریت نہیں تھی، یہ بتانے کے چکر میں۔ لیکن ہمارے یہاں جب جمہوری حکومتیں آئی ہیں جن کو ہم ووٹ کے ذریعے لانے والی حکومتیں جن کو ہم جمہوری کہتے ہیں، انہوں نے اپنے رویوں میں زیادہ آمریت دکھائی ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب کی حکومت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے خیبر پی کے موجودہ حکمران ہوں، بدقسمتی سے کہ وہ چند لوگوں کی ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے 4 5 6 لوگوں کی، وہ ان سے آگے نہیں بڑھتے، ان کے فیصلے آپس میں ڈسکس ہو کے وہی فیصلے ہوتے ہیں، وہی کام، وہی سارے سلسلے چلتے ہیں، وہ ان سے آگے بالکل نہیں بڑھتے بدقسمتی سے۔ یہ ایک بڑا جو ہے نا انفارچونیٹ سلسلہ جو ہے ہمارے یہاں رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، تو جو ناظم والا سسٹم ہے وہ مشرف صاحب نے جنرل تنویر غالباً جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ تھنک ٹینک جو بنا ایک ان کی سربراہی میں، تو اس کا کیا نام تھا وہ جو ہے وہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو ایک جو نام دیا گیا وہ، تو اس نے یہ سارا جو ہے اس کو شیپ کیا، سٹرکچر کیا کہ اس طرح کا ایک بلدیاتی سسٹم ہوگا جس میں ایک ناظم ہوگا، نائب ناظم ہوں گے، کونسلر ہوں گے۔ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ ایک علاقہ ہے اس کا ایک کونسلر ہے، تو یہ اپنی جگہ یہ ماڈل کیا مغربی جمہوریت سے لیا گیا تھا؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، باقی یہ ہے کہ ہے تو یہ مغربی جمہوریت کا ہی طریقہ کار تھا، لیکن اس کو نام مشرقی دے دیا گیا کہ یہ ناظم ہے، نائب ناظم ہے، تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے بھی یہ، لیکن میں اس کو مکسچر کہوں گا کہ ایک طرح سے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ان کو پولیٹیکلی لوگوں کی ضرورت تھی۔ ہر ایک آمر کی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بناتا ہے اور نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں انڈکٹ کروا کے تو اپنی پارٹی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو اس میں بھی بیسیکلی ان میں یہ نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلدیاتی نظام میں پارٹیسپیٹ کرایا جائے کہ 8 9 کونسلر ہو اور ایک ناظم، نائب ناظم اور کچھ خواتین 1 2 مخصوص نہیں، بلکہ ان کا مقصد پیچھے بدقسمتی سے یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں، ایک علاقے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر لیا جائے، اور اس کو ایک عوامی سطح پہ جو پارٹی ہم بنا رہے ہیں مسلم لیگ پاکستان کے نام سے، تو اس کو ایک عوامی پذیرائی ملی۔ اچھا، کچھ ناظمین جو ہے انہوں نے عالمی شہرت بھی حاصل کی اسی نظام کے تحت، ان میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سرفہرست ہیں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، اس کے بعد ہم نے کراچی میں دیکھا، اس کے بعد جب انتخابات ہوئے نعمت اللہ خان صاحب کے بعد ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو بھی عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ لاہور کی سطح پر میاں عامر محمود صاحب کا بھی نام لیا جاتا رہا، پھر وہ پرویز مشرف صاحب کے بڑے قریب بھی رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ناظمین کی طرح اور بھی جو ناظمین تھے وہ بھی کامیاب رہے اور انہوں نے بھی جو نچلی سطح پر
لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے واقعی دن رات ایک کر دیے تھے اور لوگوں کے مسائل حل ہوئے، بہت ساری بہتری آئی اس نظام کے تحت؟ دیکھیں سارے ناظم ایک جیسے تو نہیں تھے، ظاہر ہے، اسی لیے آپ نے جو چند ڈسٹنکشنز کا ذکر کیا اسی لیے وہ ہیں کہ انہوں نے کچھ اچھا کام کیا اور ان کو عالمی پذیرائی ملی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل ٹوگیدر اگر آپ ناظموں سے ہٹ کے بھی بات کریں تو ایز اے ہول جو بلدیاتی سسٹم ہے یہ لوگوں کو کچھ پے ہی کرتا ہے. میں نے جیسے بتایا نا، یہ جمہوریت کی مضبوطی میں جڑوں کا کام کرتا ہے. جیسے جڑیں بڑے سے بڑے تناور درخت کو قائم رکھنے میں جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے. اس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ان کے بہت سارے مسائل ہیں، دیکھیں نا، اب ایک ایسے سسٹم میں جہاں بجلی نہ مل رہی ہو، ایک ایسے معاشرے میں جہاں بجلی نہ مل رہی ہو، جہاں انرجی کرنچ ہو، جابز نہ ہو، وہاں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اگر وہ بھی حل نہ ہو. اس پر قضا کلامی کی بات ایک بریکنگ نیوز ہے اور اچھی خبر ہے. آج فائٹ تھی، باکسنگ کی فائٹ تھی عامر خان اور عامر خان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. ناظرین، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے امریکی باکسر کریس الگیری کو شکست دے دی ہے اور یہ ایک اور بڑا ٹائٹل حاصل کرنے میں عامر خان کامیاب ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے امریکی باکسر کو شکست دی تھی. نیو یارک میں یہ مقابلہ ہوا ہے، امریکہ میں یہ مقابلہ ہوا ہے اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے امریکی باکسر کو شکست دے دی ہے. عامر خان جیت گئے ہیں. اپنے ان ناظرین کے لیے جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور اس خبر کے حوالے سے ایک بار پھر ان کو آگاہ کر دیں، خوشی کی خبر ہے عامر خان کے چاہنے والوں کے لیے بھی. برطانوی نژاد پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اور امریکی باکسر کریس الگیری کے درمیان آج امریکہ میں یہ مقابلہ ہوا ہے، نیو یارک میں، جس میں بہترین پنچ فائٹ کا مقابلہ کیا اور مظاہرہ کیا. عامر خان نے یہ میچ جیت لیا ہے. بریکنگ نیوز کے بعد ایک بار پھر ہم کے بی کے الیکشن کی طرف ہی آتے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ روڑے کیوں اٹکائے گئے جمہوری حکومت کی طرف سے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں. چاروں صوبائی حکومتوں کو اگر ہم دیکھیں تو چاروں کی طرف سے ٹال مٹول کی پالیسی رہی. 2013 کے انتخابات کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ ٹال مٹول کی پالیسی، اس سے پہلے بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کا نوٹس لیا اور پھر جب احکامات جاری کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے بعد پھر یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی؟ جمہوری حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو پہلے ہی اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا اور اناؤنس کر دینے چاہیے تھے بلدیاتی انتخابات. روڑے کیوں اٹکائے؟ بالکل صحیح بات ہے، اور میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے جو جمہوریت کے نام پہ آنے والے جو حکمران ہیں وہ عملی طور پہ زیادہ آمریت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آمریت کی سوچ کو زیادہ وہ اس کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو کہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے. اور وہی والی بات، کیوں روڑے اٹکائے گئے، اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ 5-7 مشیروں سے باہر نہیں نکلتے اور وہ اس ساری جو فنڈنگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کر لیں خود. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یقیناً انفراسٹرکچر بناتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے چلے جائیں. یہ فنڈز کا تو نہیں گیم کہ فنڈ زیادہ سے زیادہ اپنی جیبوں میں رہیں اور نچلی لیول تک فنڈ زیادہ دینے پڑیں، یا اپنی مرضی کے پروجیکٹ شروع کریں، اپنی مرضی کے یا پروجیکٹ جیسے میٹرو بس پروجیکٹ ہے، اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں یہ جو نظر آئے دنیا کو کہ بھائی یہ کام کیا ہے ہمارے نام پہ ہوں. حالانکہ احتشام، اگر آپ کی ضلعی حکومتیں ہوں تو یہ بنیادی طور پہ ان کے کام ہیں. دیکھیں نا، یہ میٹرو بس منصوبہ بہت اچھا منصوبہ ہے اور اس سے سگنل فری فیروزپور روڈ، دیکھیں یہ گورنمنٹ کے اچھے کام ہیں، ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، جو اچھا کام ہے. بالکل صحیح. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہی گورنمنٹ اگر یہ کام خود کرنے کے بجائے بلدیاتی ادارے بنا کے ان کے ذریعے کرواتی. اسی طرح جیسے ہائی کورٹ نے ایک جیل روڈ کا منصوبہ روکا اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ بلدیاتی الیکشن تک ایل ڈی ایسے کام نہ کرے بلکہ بلدیاتی گورنمنٹس آئیں، ضلعی حکومتیں آئیں، اور اس طرح کے اداروں کو کوئی اختیار بھی نہیں کہ وہ خود سے پروجیکٹ انیشیٹ کر دیں. خیبر پی کے کی بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے، کینٹونمنٹ بورڈز ایریا میں ہوئے، لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی، 20 میں سے 15 وارڈز میں وہ کامیاب ہوئے تھے. اب کے پی کے میں جہاں پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت ہے، وہاں پر آج کے انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ ریپلیکا ہوگا 2013 کے انتخابات کا، یا پھر اس میں
کوئی بہت اپ اپسیٹ بھی دکھائی دے سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کنٹونمنٹس کے الیکشن میں عرض کیا تھا کہ یہ 2013 کے 11 مئی 2013 کے انتخابات کا ریپلیکا ہی ہوگا، اور آلموسٹ آپ نے دیکھا ویسا ہی ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے نتائج جو خیبر پی کے سے ہمیں ملے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی جو حکمران پارٹی ہے وہ نہیں تھی، بلکہ وہاں 13 نشستیں حاصل کی تھیں آزاد امیدواروں نے، اور تحریک انصاف کو 11 نشستیں ملی تھیں۔ تو وہاں کی سب سے بڑی پارٹی جو ابھر کے آئے تھے وہ جو ہیں وہ آزاد امیدوار تھے۔ ان بلدیاتی انتخابات کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ نون پارٹی بیسس پر ہوئے ہیں، بیسیکلی کسی پارٹی کی اونرشپ نہیں ہوئی امیدواروں کو، بلکہ یہ کہا گیا کہ فلاں پارٹی کا حمایت یافتہ ہے، لیکن ہے نون پارٹیز بیسس پہ۔ تو اس دفعہ کیونکہ کورٹ آرڈرز یہ بھی ہیں، جیسا کہ کورٹ آرڈرز یہ بھی ہیں کہ آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں، تو ساتھ یہ بھی ہیں کہ پارٹی بیسس پہ کروائیں۔ پارٹی بیسس پر صوبائی حکومت مداخلت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جو ایک وہ بنایا تھا سینٹر اپنا اس کی آبزرویشن کا یا جو بھی، اس کو بھی ختم کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ کے پی کے گورنمنٹ نے جو ایک سینٹر جو کیا اس کو انہوں نے نام دیا تھا، جیسا کہ ہم نے خبر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ یو ہیو نو پارٹیسپیشن آف اینی کائنڈ آف اینی سورٹ، کیونکہ اس سے ان کی جو ہے وہ حرف آئے گا ان کی شفافیت پہ۔ تو اچھا اقدام ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے لیول پر کینٹونمنٹس کی ایک چھوٹے ایریاز، ایک مخصوص ایریاز کے بعد پورے ایک صوبے میں ایک پارٹی بنیادوں پہ بلدیاتی، جو کہ پہلی دفعہ کسی آور کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، یہ پہلا موقع ہے۔ اور سب سے زیادہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کریڈٹ تو ہمیں صوبہ بلوچستان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کروائے جب بڑے بڑے صوبے۔ یہ کریڈٹ بھی بدقسمتی سے ہمیں سپریم کورٹ کو ہی دینا پڑے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ لیکن ان کے احکامات پر عمل سب سے پہلے صوبہ بلوچستان، لیکن انہوں نے اس کے لیے ڈیسائیڈ بھی کر دیا تھا نا ٹائم کہ آپ بلوچستان میں تو کم از کم کہ وہاں جتنی انریسٹ ہے، پرابلم ہے، آپ سب سے پہلے وہاں کروائیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا، اگر اس پر آپ اپنا پولیٹیکل گورنمنٹل انفلوئنس نہیں کریں گے تو آپ کو دعوے کرنے کے بجائے یا دوسروں کے بجائے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پاپولیرٹی کہاں سے۔ وہ آج ثابت ہو جائے گا کہ کے پی کے کتنا نیا کتنا نیا بنا ہے، کتنا ہم جو بات کریں پولیس کے سسٹم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بہتر کیا۔ دیکھیں نا، ہم اس پر تنقید کریں یا تعریف کریں، ہمیں بھی غیر جانبدارانہ انداز میں بات کرنی چاہیے نا جرنلسٹ ہے، لیکن آج اس کا ایک پریکٹیکل ریفلیکشن جو ہے بہرحال سامنے آ جائے گا۔ اگر اس پر جو ہے وہ آپ کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی انفلوئنس نہ ہوئے الیکشنز، جو کہ نہیں ہونے چاہیے اور امید ہے نہیں۔ تو اب بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی انفلوئنس ہوں گے؟ لیکن بہرحال یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بلدیاتی انتخابات میں صوبائی حکومتوں کا بہت انفلوئنس رہا ہے، چاہے وہ کہنے کو نون پارٹی بیسس پہ ہوتے رہے ہیں، لیکن ان پریکٹیکل وہ بالکل پارٹی بیسس پہ ان کا مطلب نظر آتا رہا سلسلہ سارا۔ لیکن دلال صاحب، ماضی کے معاملے میں اس مرتبہ سیناریو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ جوڈیشل کمیشن قائم ہو چکا ہے، وہاں پر 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات جاری ہیں، اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی دباؤ ہے اور انہوں نے نوٹسز بھی جاری کیے، وضاحتیں بھی طلب کی کہ خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے۔ سراج الحق صاحب کو نوٹس جاری کیا جلسہ کرنے پر، عمران خان صاحب کو روکا گیا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن پاکستان زیادہ سختی کے ساتھ مانیٹرنگ کر رہا ہے؟ ان کے بیک پہ سپریم کورٹ پاکستان بھی ہے، زیادہ سختی کے ساتھ مانیٹرنگ کر رہا ہے، زیادہ شفاف ہونے کے امکانات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ، ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ۔ آج ہم درخت اور جڑوں کا بڑا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی درخت کو اکھاڑیں اور آپ کہیں کہ وہ ایک راتوں رات یا کوئی پودا لگائیں اور آپ اس کو بہت سارا پانی دے دیں، اختیارات سمجھ لیں، پانی ہے یا سارا کچھ، تو وہ ایک دم سے جڑ پکڑ لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک پروسیس، ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس میں جانا پڑتا ہے۔ بہرحال ایک اچھی کوشش شروع ہو گئی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پولیٹیکل انفلوئنس منسٹرز کا ذاتی لیول پہ، ایم این اے ایم پی ایس کا ذاتی لیول پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ رہے گا۔ پھر برادری کا جو انفلوئنس ہوتا ہے ایسے، وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے گا۔
آپ اس قسم کے انفلوئنسز سے نکلنے کے لیے پرسسٹنٹلی جو ہے ان الیکشنز کا ہونا ضروری ہے. نوشہرہ اور چارسدہ میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خواتین کو قبائلی روایات کے تحت یا علاقائی روایات کے تحت ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی تھی یہ ہماری قبائلی روایات ہیں. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے علمبردار ہوتے ہیں یا اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اسلام تو سب کو مساوی حقوق دیتا ہے اور ایک حدود کا تعین کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے خواتین بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، ان کو بھی حق ہے. تو پھر خواتین کو ووٹ ڈالنے سے کیوں روکتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک طرح کا انفلوئنس میں آنا ہے نا، کہ آپ وہاں کے جو بااثر لوگ ہیں وہاں پہ آپ ان کو یہ کہیں کہ یار یہ جمہوری نارمز نہیں ہیں، اور آپ کا جو برابر کا ایک حصہ ہے آپ کا خواتین، جس کو ہمارے دین نے بھی جنہیں بہت سارے جو ہیں وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں یا بہت سارے ان کے جو ہیں ان کو تفویض کیے ہوئے ہیں ذمہ داریاں، تو آپ ان کو الیکشن میں، اور پھر ہمارا آئین اور قانون بھی یہ کہتا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں. وہاں پہ وہ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن آپ خواتین کو ڈسکریج کریں. اور کے پی کے میں اگر خواتین کی بات کی جائے تو زیادہ پردہ کرتی ہیں، نقاب میں ہوتی ہیں یا برقعے میں ہوتی ہیں، تو ان کو جانے دیا جائے. وہاں پر کیوں اس طرح کی پابندی لگائی جائے ہے کہ وہ بھی ووٹ ڈالیں اپنے؟ صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ خواتین پولنگ آفیسر جو ہے وہ پولنگ عملہ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل. تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی پردہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ضروری ہے دین کے مطابق، لیکن وہ خواتین کو کام کرنے سے نہیں روکتا. تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ وہ کیوں روکتے ہیں؟ کیا جیسا آپ نے کہا کہ کچھ فرسودہ قسم کی روایات بن چکی ہیں اور ہم ان پر جو ہے وہ ہمارے بعض علاقے جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس لوگوں کو تبدیل کرنے کے بجائے، اچھی تربیت دینے کے بجائے وہ اس کا حصہ بناتے چلے جا رہے ہیں. روایات ہیں یا متس بھی ہیں کچھ اس میں؟ دیکھیں وہی نا کہ متس جو ہے ان سے روایات، اور روایات سے پھر متس کیا ہوتی ہیں؟ وہ روایات اور تاریخ کا ایک ملغوبہ سا ہوتی ہیں. کچھ اس میں حقائق ہوتے ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ حقائق سے ماورا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ متس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری متس جو ہیں یہ ساری آپ دیکھیں ہسٹری ہے، ہسٹری جو ہے وہ متس سے شروع ہوتی ہے. پھر وہ جیسے جیسے اس کام میں آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہسٹریوگرافی ایک باقاعدہ ایک آپ کے ذہن میں ایک آتا ہے کہ کیسے ہسٹری کے لیے پھر آپ کچھ نارمز مقرر کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کو ان عوامل سے اٹھایا جائے گا. اسی طرح یہ کام جب مسلسل آگے بڑھے گا تو بہت ساری متس خود ٹوٹیں گی اور ریالٹیز میں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور حقیقت پسندی جو ہے وہ آشکار ہوتے چلے جائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور خواتین کو ووٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھے یا زبردستی ان کو گھر پر محدود کیا جائے. یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر سختی سے عمل درآمد بھی کرائے گا اپنے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اور ان کی نظر بھی ہے. دو جانب ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ آج اور دعا گو بھی ہیں کہ آج کے انتخابات پرامن ہوں، پرامن ماحول میں ہوں، شفاف ہوں اور لوگوں کو آزادانہ طریقے سے ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں ووٹ ڈالیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کے پی کے عوام جو کس طرح سے سوچ رکھتے ہیں. وہ اپنے نمائندوں کو چننا چاہتے ہیں، وہ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں، وہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور جمہوری عمل کا حصہ ضرور بنیں. وقتاً فوقتاً میں اس پر بات کرتے رہیں گے، اپنے نمائندوں سے بھی بیبرز کے ذریعے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن آج کے نواب وقت کی کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. ایک اور ثانیہ ناظرین پیش آ گیا. پاکستان کی تاریخ گزشتہ 15 سال سے مختلف ثانیات سے بھری پڑی ہے اور اس سے پہلے بھی دیکھیں تو بڑے بڑے ثانیات، لیکن جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور جس طرح سے پاکستان میں ہمارا دشمن کھلا اعلان کر چکا ہے کہ ہم پراکسی وار لڑیں گے، اس کے بعد سے یہ ثانیات اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. بالخصوص اگر ہم دیکھیں پاکستان میں چینی انویسٹمنٹ کے اعلان کے بعد سے یہ ثانیات اور دہشت کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں. پھر بھارتی وزیر دفاع بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پراکسی وار پاکستان میں لڑ رہے ہیں. تو اس کا شاخسانہ ہے مستونگ میں انتہائی افسوسناک ثانیہ پیش آیا. 2 کوچز کے 21 مسافر اغوا کے بعد قتل کر دیے گئے. 6 بازیاب متعدد جرغمال. کوچز کوئٹہ سے کراچی جا رہی تھی. دہشت گردوں نے کھٹ کوچہ کے قریب روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور اغوا کر کے قریبی جنگل میں لے گئے. تیسری کوچ پر بھی فائرنگ کی گئی، وہ نکل گئی. کوچز میں 35 سے 40 افراد سوار تھے. ٹرانسپورٹروں کا احتجاج. ایف سی کا آپریشن. وزیراعظم چودھری نثار، شہباز شریف، سراج الحق، الطاف حسین دیگر کی مذمت. مسلم لیگ نون کا 3، مجلس وحدت المسلمون کا 1 روزہ سوگ. تاجروں کا آج ہڑتال کا اعلان. دلاور صاحب،
بلوچستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات تواتر سے ہوتے ہیں، مسافر کوچوں کو، زائرین کی بسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خاص طبقے کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اتنا وہاں پر سیکیورٹی بھی ہے اور اعلانات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارتی مشیر قومی سلامتی دگل اور اس کے بعد منوہر پاریکر جو وزیر ہیں، ان کے بیانات کے بعد تو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ، میرا نہیں خیال کہ اب یہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ وہ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو آپ بلوچستان میں دیں گے، دگل نے تو اعلان یہ بات کہی تھی نا کہ بلوچستان میں اس کا ہم اگر پاکستان اس طرح کرے گا تو بلوچستان نہیں رہے گا. دیکھیں وزیر داخلہ جو بلوچستان کے ہیں سرفراز بگٹی، رات انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے رات گئے یہ بات کی ہے کہ یہ روا نے کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جب کشمیر میں پاکستان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں تو اس پر رد عمل میں یہ واقعات ہوتے ہیں اور ہمیں مطلب ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم کیوں سو رہے ہیں؟ ہم صرف بیانات کی حد تک ہیں، عوام پوچھنا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہمیں جب سب کچھ پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون بھیج رہا ہے، تو پھر ان کو روکتا کیوں نہیں ہے کوئی؟ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے خیال ہم وہ پہلے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہی اقتصادی راہداری والے منصوبے جو ہیں یہ ویژولائز ہونا شروع ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اب ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محض منصوبے نہیں ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ریجن میں لیڈرشپ کی لڑائی ہے. اس سے فیصلہ ہوگا جب یہ راہداری، جس دن یہ راہداری بن جائے گی اس دن پاکستان کو جنوبی ایشیا کا لیڈر اور چائنا کو گلوبل پار بننے سے روکنا مشکل ہو جائے گا. تو ظاہر ہے انڈیا اور امریکنز کی اپنے مفادات ہیں، اپنے ڈیزائنز ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. آپ دیکھیں بہت بڑا جو سی روٹ ہے ٹریڈ کا ساؤتھ چائنا کی طرف، اور وہ جو آئی لینڈز ہیں وہاں پہ ایک طرح کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک طرح کی ٹسل بازی کا، اور امریکہ اور چین کے درمیان. اس کے بعد چین کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ ایک ایسا پیسج بھی رکھے جو سیدھا اس کے ملک سے گوادر تک چلا جائے اور وہاں اس کو ڈیپ سی پورٹ کی شکل میں یہ چیزیں ملیں. ایک کالر ہیں یعقوب صاحب میاں چنو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اب یہ تو بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں یا میٹرو بنا رہے ہیں، یہ عام عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج جو سانحہ ہوا ہے کوئٹہ میں بلوچستان، اب کسی چینل کو دے گا، کسی کو آپ الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں. اگر ہم جمہوری ملکوں میں دیکھیں ایک کتا بھی مرتا ہے نا، وہاں بھی اسلامی ملکوں کو چھوڑے جمہوری ملکوں کو دیکھیں تو ان کو وقت پڑ جاتا ہے یہ کیسے مرا، کیوں مرا، کوئی سبزی گل جاتی ہے تو 500 لیبارٹریوں میں جاتی ہے، اس سے کیا ہوا، کیسے گلی، کون سے جراثیم سے. ہمارے یہاں تو 21 آدمی مر گئے، ہم جمہوریت کے پیچھے بھاگے، جھوٹی جمہوریت کے پیچھے. خیبر کی میں الیکشن ہو رہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. 21 مر گئے، یہ انسان نہیں تھے، ہمیں اس الیکشن کی فکر ہے. تو جو کرپٹ لوگ لا کر ہم نے دکھانے ہیں، ایسی سپریم کورٹ سے لے کر پٹواری تک سب کرپٹ ہے. انہیں ایک جوڈیشل کمیشن کی پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم. تو کیا سپریم کورٹ کا یہی کام ہے؟ بہت شکریہ یعقوب صاحب. آپ یقیناً درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 21 مسافر قتل کیے گئے. اچھا ایک چیز اور اگر آپ غور کریں تو سانحہ صفورہ جب ہوا اسی دن میٹنگ بھی تھی پاک چین راہداری کے حوالے سے، تمام لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان نے. اسی دن یہ واقعہ کیا گیا. اب گزشتہ روز ہی اقتصادی راہداری کے حوالے سے ہی وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے، اور اس سے اگلے دن ہی بلوچستان کے اندر جہاں سے اس راہداری کا آغاز ہونا ہے اور پھر چائنا تک جانا ہے، یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو اب کسی قسم کا شکوک و شبہات میں نہیں رہنا چاہیے کہ کون ہے، اور ہمارا دشمن، ازلی دشمن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کروایا ہے. تو پاکستان کی حکومت کو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ بالکل احتشام، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو ڈیزائنز ہیں، ان میں یہ منصوبہ جو ہے یہ فٹ نہیں بیٹھتا. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا، بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس علاقے کی اور الٹیمیٹلی اس پوری گلوب کی ایک لیڈرشپ کی سٹرگل ہے. یہ راہداری، یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی اسپرٹ، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے کرنے کے لیے کیا کام ہے، تو آپ جب اس کی اسپرٹ کو، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کو سبوتاج کرنے جتنی فورس کے ساتھ
جس کے جتنی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اس سے زیادہ فورس کے ساتھ اس کو سیبوتاج بھی کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، کیونکہ وہ ان کے مفادات میں نہیں ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے بھی انتظامات کرنے ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلا قدم جو ہے میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا خدارا کہ آپ ایجنسیز کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفیکٹ لینے کے لیے نیکٹا کو فعال کریں۔ یہ گورنمنٹ کو کرنے کا بہت ضروری ہے۔ اس میں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کی صلح بھی ہو گئی ہے، اب اپنی اپنی ناک کو نیچا کریں۔ دیکھیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے اس سٹیپ کو کہ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ پارٹیوں نے اگر انہوں نے اے پی سی بلائی، پارٹیوں نے اس پر ریزرویشنز ظاہر کی تو انہوں نے دوبارہ اے پی سی بلا کے ان کو ریزرویشن یہ اپریشیبل ہے۔ دیکھیں جو اچھی بات ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، میرے سے زیادہ نکات کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کا، لیکن جو اچھی بات ہوگی اس کو ضرور ہے۔ تو اب اس کو بھی اپنی پرسنل جو ہے آپ کی اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے آپ نیکٹا کو فعال کریں، اور اس میں آپ جو ہے وہ کالر ہیں ہمارے ساتھ، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تنویر صاحب ہیں ہمارے ساتھ فیصل آباد سے۔ السلام علیکم تنویر صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، کافی دیر سے لائن ہوں۔ اب 2 سوال چھوٹے چھوٹے مکمل ہو لینے ذرا بات۔ جی فرمائیے گا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ راہ ملوث ہے یا کوئی دہشت گرد جماعت ملوث ہے۔ میں دلاور صاحب سے پوچھتا ہوں یہ ناکامی کس کی ہے، فیفا کس نے دینا ہے؟ اچھا راہ ملوث ہے، اب آنکھ خاموش ہو جائے بھائی راہ ملوث آپ یہ بس ہیں؟ بھائی کسی کو پکڑیں کسی کو لٹکائیں، کوئی استعفیٰ تو دے، اپنی ذمہ داری تو قبول کرے۔ جن کے گھر کے قتل ہو گئے پتہ تو ان کا ہے، خالی یہ بات کہہ لینا راہ ملوث ہے ٹھیک ہے بھی ہم ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ گئے۔ دوسرا میں دلاور صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، دلاور صاحب کل اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا مرد کی اجازت کے بغیر طالب ڈگری جاری نہیں کر سکتی، طلاق نہیں ہوتی اسلامی لحاظ سے۔ تو جو ہزاروں طلاقیں عدالتوں نے دے رکھی ہیں وہ لڑکیاں نئے گھروں میں بس رہی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی زندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دونوں سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ہر واقعے کو یہ کہا جاتا ہے راہ ملوث ہے، لیکن ان کے مجرم وہ دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے، وہ ایجنٹ پکڑے نہیں جاتے، ان کو سرعام پھانسیاں کیوں نہیں دی جاتی؟ پہلا سوال ان کا یہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہی والی بات ہے کہ میں جیسا کہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، پھر دوبارہ تھوڑا سا اس پہ ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ کہ اپنی ذمہ داریاں شفٹ نہیں کر سکتے۔ راہ ملوث ہوگی، وہ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو سبوتاج کرے گی، لیکن آپ نے کیا پلان کیا ہے آپ یہ بھی بتائیں نا۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح پلان نہیں کر سکے ساری چیزوں کو تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی بھی نااہلی ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکے اور آپ یہ ذمہ داریاں چھوڑیں، کسی اہل آدمی کو آنے دیں۔ بالکل اس میں کوئی دوسری ہم بات کر رہے تھے اقتصادی راداری منصوبے کے حوالے سے، تو چین کا بھی ایک بیان ہے، یقیناً اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ آج کے نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر یہ ہے کہ اقتصادی راداری منصوبہ پورے پاکستان کے لیے ڈیزائن کیا، سب کو ثمرات ملیں گے۔ چین منصوبہ دونوں ملکوں کے مجموعی تعاون کا فریم ورک ہے، مقصد دو طرفہ تعاون کو پائیدار ترقی دینا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ یقیناً چین کے اس بیان کو بہت اہمیت دینی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، جو اس منصوبے ماضی میں اعتراض بھی کرتے رہی ہیں، اور اب ابہام دور ہو جانے چاہیے۔ پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے ہمارے دشمنوں کا، اور اس منصوبے کو کمپلیٹ کروانے کے لیے دن رات ایک کر دینے چاہیے۔ ایک اور خبر ہے سعودی عرب کے حوالے سے، افسوسناک واقعہ سعودی عرب میں پیش آنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر بھی دہشت گردی کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب مسجد کے باہر خودکش دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی، داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ دمام میں مسجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی، برقع پوش حملہ نے خود کو دروازے پر اڑا لیا، کئی گاڑیاں تباہ، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ داعش وقت حاضر کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، تمام ہی مسلم ممالک میں ہم دیکھیں، شام سے لے کے عراق اور پھر اب سعودی عرب میں بھی انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ فتنہ ہے کیا؟ ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ کیا ان کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور کس قسم کے خطرات ہیں سعودی عرب کو داعش سے؟ دیکھیں، جب یمن سعودی عرب تنازع شروع ہوا ایئر اسٹرائک کے حوالے سے، تو کسی پروگرام میں وقت نیوز کے ہی پوچھا گیا تھا کہ سعودی عرب خطرے میں ہے، تو میں نے کہا تھا ہے، کیونکہ اس کے ایک بارڈر جو اتنا طویل ہے وہ یمن کی صورتحال ہے، تو دوسری طرف اس کے عراق والے بارڈر کے اوپر داعش ہے، اور اس کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کرے گی، اور اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔
آپ اس لیے ان چیزوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مسلم ممالک کو، ایران، سعودی عرب وغیرہ کو، کیونکہ داعش ایران کی بھی اسی طرح دشمن ہے، ایران کے تو فائٹر پلین اس پر بمبارمنٹ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے. تو میں نے کہا کہ اپنی اپنی جو ایک دوسرے کے خلاف جو پالیسیز انہوں نے مرتب کر رکھی ہیں 30 سال 40 سال پرانی انقلاب ایران کے بعد، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب کیا صورتحال پیش آ رہی ہے. ہمارا کامن اینیمی کہیں ہمارے ان ڈسپیوٹڈ پالیسیز کا فائدہ نہ اٹھائے، اور زیادہ سے زیادہ بھی کیا سی آئی اے کا ہاتھ ہے، امریکنز ہیں، کون لوگ ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، فنڈ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں؟ میں یہ اس طرح کی بغیر کسی ثبوت کے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نظر یہ آتا ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں کوئی انریسٹ کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کے جو آئل ریچ کنٹریز ہیں، امریکن شیل گیس کی وجہ سے شاید امریکنز کو اب ان پر انحصار کم ہو رہا ہے، اور اس پر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ چیزیں کوئی اور استعمال نہ کرے، چائنا کی طرف نہ چلی جائیں، چائنا ان سے فائدہ نہ اٹھائے، رشیا ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اور ان کے لیے صورتحال مشکل سے مشکل. اسی وجہ سے آئل پرائسز دیکھیں اب کہاں سے کہاں پہ لائی گئی ہیں، تاکہ رشین ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچایا جائے، ایرانین ایکسپورٹ کو بھی نقصان پہنچایا جائے، اور الٹیمیٹلی سعودی اور دوسرے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے. پہنچے کا ظاہر ہے ایک طرح کی ریس شروع کرائی گئی ایرانین اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اور رشین اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن اس سے سعودی عرب کی اکانومی بھی متاثر ہوگی. تو یہ ساری چیزوں کو بڑے تناظر میں سعودی عرب کو بھی، ایران کو بھی، پاکستان کو بھی، خلیج کے باقی ملکوں کو بھی، چائنا کو بھی ملا کے، رشیا کو بھی ملا کے ایک بیلنسڈ پالیسی او آئی سی کو آگے آنا ہوگا، او آئی سی کو بھی آگے آنا چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ خطے کے جو ان بڑے ممالک ہیں، دیکھیں اس سے صرف اسلامی ملک نہیں متاثر ہوں گے، اس سے چائنا کی ترقی بھی متاثر ہوگی، چائنا کی جو گلوبل پاور بننے والی جو کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشیل ہے، وہ بھی متاثر ہوگا، رشیا بھی متاثر ہوگا. تو اس سارے تناظر میں ان کو بھی اون بورڈ لے لینا چاہیے، کیونکہ او آئی سی اکیلی ابھی اس قابل نہیں ہے، اور نہ اس نے کبھی یہ شو کیا. دیکھیں تو بہتر ہے ہم ان ملکوں کو بھی آن بورڈ لے لیں جو اس سے متاثر ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ویسٹ جو ہے اب وہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری ہمارے علاقے میں یہ داعش اور اس قسم کی چیزوں کو پیدا کر کے اس کی بنیاد بنائی جا رہی ہے اور وہ کی جا رہی ہے، اور جہاں تاکہ یہ خطے اپنی تباہی کا سامان کر لیں، آگے بڑھ دیں، ان کی پروگریس رک جائے اور سارا جو ہے وہ ان کا نقصان ہو جائے سارا کچھ. ہمیں ان چیزوں کو بڑا سمجھداری سے دیکھیں. رائٹ. دلاور صاحب، دو اہم خبریں ہیں، وقت چونکہ کم ہے لیکن ہیڈ لائنز آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ دہشت گردی کی حمایت کا بیان، قائمہ کمیٹی نے بھارتی وزیر دفاع کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی. پھر کشمیریوں نے ایک بار پھر پاکستانی پرچم لہرا دیے. بھارت عوامی حقوق کا احترام کرے، او آئی سی کا یہ کہنا ہے. اور بھارت میں مسلم کش فسادات شروع ہوئے ہیں بھارتی انتہا پسند حکومت کی وجہ سے. ہریانہ مسجد کی تعمیر پر مسلم کش فسادات، درجنوں گھر، دکانیں، نظریات سینکڑوں در بدر. اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے اقوام متحدہ کو کہ بھارت کے اندر کس طرح سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. دلاور چودھری صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر آج آپ نے گفتگو فرمائی. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے چٹاگانگ میں فرمایا تھا 1948 میں کہ اپنے عوام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، محبت، شفقت اور ملنساری سے ان کے معاملات سلجھائیے. کبھی کسی ضدی اور باطنی شخص سے مل کر آپ کو تکلیف ہوگی جو بار بار ایک بات کی رٹ لگائے رکھے گا، لیکن برداشت کیجیے، صبر و تحمل سے کام لیجیے اور اسے احساس دلائیے کہ اس کے ساتھ انصاف ضرور ہوگا. اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. اور تمام سرکاری ملازمین جو کہ تمام ہی سرکاری دفاتر میں موجود ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ رزق حلال کو اپنا مطمع نظر بنا لیں، اور یہ چیز ہمیشہ دل میں رکھیں کہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، قبر میں سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں. اور آج سے یہ عہد کریں کہ حرام خوری نہیں کریں گے، عوام کے حقوق کے لیے انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے اور اس کے حلال کمائیں گے. شام رحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.